السلام علیکم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کی اونٹنی جس جگہ ٹھہر جائے گی وہ وہیں پر قیام فرمائیں گے، کیونکہ مدینہ میں ہر صحابی یہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ ان کے گھر قیام کریں، لیکن آپ اپنی مرضی سے جس کے گھر قیام کرتے تو باقی لوگوں کی دل آزاری ہو جاتی، لہٰذا آپ نے یہ فرمایا کہ اونٹنی کا ٹھہر جانا اللہ کا حکم ہے اور یہ مشیت الہی کی وجہ سے میں وہیں پر قیام کروں گا۔ چنانچہ آپ کی اونٹنی چلتے چلتے ایک جگہ بیٹھ گئی اور وہ حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر تھا، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ایوب انصاری کے گھر میں قیام فرمایا اور جس جگہ اونٹنی ٹھہری وہاں پر مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی۔ مدینہ میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں مسلمان باجماعت نماز پڑھ سکیں، اس لیے مسجد کی تعمیر نہایت ضروری تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامگاہ کے قریب ہی بنو نجار کا ایک باغ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد تعمیر کرنے کے لیے اس باغ کو کی قیمت دے کر خریدنا چاہا۔ ان لوگوں نے یہ کہہ کر کہ یا رسول اللہ، ہم خدا ہی سے اس کی قیمت یعنی اجر اور ثواب حاصل کریں گے، مفت میں زمین مسجد کے تعمیر کے لیے پیش کرتے ہیں، لیکن چونکہ یہ زمین اصل میں دو یتیموں کی تھی جن کے نام سہل اور سہیل تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں یتیموں بچوں کو بلا بھیجا۔ ان یتیم بچوں نے بھی زمین اللہ کی خاطر مسجد کے لیے نذر کرنا چاہی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق نے 10 درہم ادا کر کے اس مسجد کی جگہ جو تھی وہ خرید لی۔ اس زمین میں چند درخت، کچھ کھنڈرات اور کچھ مشرکوں کی قبریں تھیں۔ آپ نے درختوں اور کے کانٹے اور مشرکین کی قبروں کو کھود کر پھینک دینے کا حکم دیا، پھر زمین کو ہموار کر کے خود آپ نے اپنے دست مبارک سے مسجد کی بنیاد ڈالی اور کچی اینٹوں کی دیوار اور کھجور کے ستونوں پر کھجور کی پتیوں سے چھت بنائی جو بارش میں ٹپکتی تھی۔ اس مسجد کی تعمیر میں صحابہ کرام کے ساتھ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اینٹیں اٹھا کر لاتے تھے اور صحابہ کرام کو جوش دلانے کے لیے ان کے ساتھ آواز ملا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بولتے تھے کہ اے اللہ، بھلائی تو صرف آخرت ہی کی بھلائی ہے، لہٰذا اے اللہ تو انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔ اسی مسجد کا نام مسجد نبوی ہے۔ یہ مسجد ہر قسم کی دنیوی تکلفات سے پاک اور اسلام کی سادگی کی سچی اور صحیح تصویر تھی۔ اس مسجد کی عمارت اول اس کا جو لمبائی چوڑائی تھی وہ 60 گز لمبی اور 54 گز چوڑی تھی اور اس کا قبلہ بیت المقدس کی طرف بنایا گیا تھا، مگر جب قبلہ بدل کر کعبہ کی طرف ہو گیا تو مسجد کی شمالی جانب ایک نیا دروازہ قائم کیا گیا۔ اس کے بعد مختلف زمانوں میں مسجد نبوی کی تجدید اور توسیع ہوتی رہی۔ مسجد کے ایک کنارے پر ایک چبوترا تھا جس پر کھجوروں کی پتیوں سے چھت بنا دی گئی تھی۔ اسی چبوترے کا نام صفہ ہے۔ جو صحابہ گھر تھے وہ اسی چبوترے پر سوتے بیٹھتے تھے اور یہی لوگ اصحاب صفہ کہلاتے تھے، کیونکہ یہ یہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ مسجد نبوی کے متصل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے لیے حجرے بھی بنوائے، یعنی ان کے گھر تعمیر کروائے۔ اس وقت تک حضرت بی بی سودا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نکاح میں تھیں، اسی لیے 2 ہی مکان بنوائے۔ جب دوسری ازواج مطہرات آتی گئیں تو دوسرے مکانات بھی بنتے چلے گئے۔ یہ مکانات بھی بہت ہی سادگی کے ساتھ بنائے گئے تھے، 10-10 ہاتھ لمبے، 6-6 7-7 ہاتھ چوڑے، کچی اینٹوں کی دیواریں، کھجور کی پتیوں کی چھتیں، وہ بھی اتنی نیچی کہ آدمی کھڑا ہو کر چھت کو چھو لیتا تھا۔ دروازوں میں کواڑ بھی نہ تھے، کمبل یا ٹاٹ کے پردے پڑے رہتے تھے۔ اللہ اکبر! یہ ہے شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ کاشانہ نبوت کہ جس کی آستانہ بوسی اور دربانی جبرائیل علیہ السلام کے لیے سرمایہ سعادت اور باعث افتخار تھی۔ وہ شہنشاہ کنین کہ جس کے خالق کائنات نے اپنا مہمان بنا کر عرش اعظم پر تخت نشین کیا اور جس کے ساتھ اثر پر اپنی محبوبیت کا تاج رکھا اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں جس کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی اور جس کو کائنات عالم میں قسم قسم کے تصرفات کا مختار بنایا، جس کی زبان کا ہر فرمان کن کی کنجی، جس کی نگاہ کرم کے ایک اشارے نے ان لوگوں کو جن کے ہاتھوں میں اونٹوں کی مہر رہتی تھی انہیں اقوام عالم کی قسمت کی لگام عطا فرما دی۔ اللہ اکبر! وہ تاجدار
مزار رسالت جو سلطان اور شہنشاہ کنین ہے، اس کی حرم سرا کا یہ عالم ہے۔ اے سورج بول، اے چاند بتا، تم دونوں میں اس زمین کے بے شمار چکر لگائے ہیں، مگر کیا تمہاری آنکھوں نے ایسی سادگی کا کوئی منظر دیکھا ہے کبھی بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادگی اور ان کے آستانے میں تھا۔ مہاجرین جو اپنا سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر مدینہ چلے گئے تھے، ان لوگوں کی سکونت کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کے کرب و جوار میں انتظام فرمایا۔ انصار نے بہت بڑی قربانی دی، نہایت فراخ دلی کے ساتھ اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے اپنے مکانات اور زمینیں دیں اور مکانوں کی تعمیرات میں ہر قسم کی امداد پہنچائی، جس سے مہاجرین کی آباد کاری میں بڑی سہولت ہو گئی۔ سب سے پہلے جس انصاری نے اپنا مکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور ہبہ کے نظر کیا، اس خوش نصیب کا نام حضرت حارث بن نعمان ہے۔ چنانچہ ازواج مطہرات کے مکانات حضرت حارثہ بن نعمان ہی کی زمین پر بنائے گئے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح تو ہجرت سے پہلے ہی مکہ میں ہو چکا تھا، مگر ان کی رخصتی ہجرت کے بعد ہی پہلے ہی سال میں مدینہ میں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ دودھ سے تمام لوگوں کی دعوت ولیمہ کی ولیمے کی دعوت میں ایک دودھ کا پیالہ تھا جو سب کو پیش کیا گیا۔ مسجد نبوی کی تعمیر تو مکمل ہو گئی، مگر لوگوں کو نماز کے وقت جمع کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا جس سے نماز باجماعت کا انتظام ہوتا۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ فرمایا۔ بعض نے نمازوں کے وقت آگ جلانے کا مشورہ دیا، بعض نے ناقوس بجانے کی رائے دی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ان طریقوں کو ناپسند فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ تجویز پیش کی کہ ہر نماز کے وقت کسی آدمی کو بھیج دیا جائے جو پوری مسلم آبادی میں نماز کا اعلان کر دے۔ رسول اللہ نے اس رائے کو پسند فرمایا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ نمازوں کے وقت لوگوں کو پکار دیا کریں۔ چنانچہ وہ الصلاۃ جامعہ کہہ کر پانچوں نمازوں کے وقت اعلان کرتے تھے۔ اسی درمیان میں ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زید انصاری نے خواب میں دیکھا کہ اذان شرعی کے الفاظ کوئی سنا رہا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرات چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام کو بھی اسی قسم کے خواب نظر آئے جس میں اذان دی جا رہی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان خوابوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر قبول فرمایا، اور آپ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اذان دی جائے اور یہ طریقہ اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے، تو آپ نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ تم بلال کو اذان کے وہ کلمات سکھا دو کہ جو تم نے خواب میں دیکھے ہیں، کیونکہ بلال کی آواز جو ہے وہ تم میں سب سے زیادہ بلند ہے۔ اور چنانچہ اسی دن سے شرعی اذان کا طریقہ جو آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا، وہ الفاظ جو تھی وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو سکھا دیے گئے اور انہوں نے اذان دینا شروع کر دی، اور اس طرح پانچوں وقت میں نماز اذان کی ابتدا جو ہے وہ ہو گئی۔ نیکسٹ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، اور انہوں نے نہ صرف اپنی جائیدادوں میں بھی ان کے لیے حصے نکال دیے، بلکہ جس کی زیادہ بیویاں تھیں انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے کر ان کے نکاح بھی مہاجرین کے ساتھ کر دیے۔ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ میرے چینل کا مقصد ہے اسلامی تاریخ کو امت محمدیہ تک پہنچانا، اور اگر آپ کو یہ میری چھوٹی سی کوشش اچھی لگتی ہے تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔